اور اس لمحے جو تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فجر کے وقت تلاوت کرنے کو قرآن فجر کہا ہے. پاؤں پھٹنا کیا ہوتا ہے کہ جب یہ رات کی جو سیاہی ہے، اچھا اس کا سورج کے آنے جانے سے تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ جو پردے آسمان کے ڈلے ہوتے ہیں، اگر یہ پردے نہ ہٹائے جائیں، سورج آ جائے پھر بھی اندھیرا رہے گا. اب جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا بلال حبشی کا، کہ بھئی وہ فجر کے جو ہے وہ رات لمبی ہو گئی اور لوگ جو ہے اپنی کروٹیں بدلتے رہ گئے کہ بھئی آج فجر کا وقت کیوں نہیں آ رہا. تو سورج کو نہیں روکا تھا، صرف آسمان کے پردے نہیں ہٹائے تھے. اچھا بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اوپر موٹے والے پردے لگاتے ہیں. بہت سارے کرٹنز اتنے یعنی تھک ہوتے ہیں کہ اگر وہ دن کے وقت لگے ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن ہے یا رات ہے. تو یہ آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کورز لگائے ہوئے ہیں، ان کورز کو جب ہٹایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے کہا جاتا ہے فجر. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈان، اردو میں اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح. اور اس لمحے جو تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فجر کے وقت تلاوت کرنے کو قرآن فجر کہا ہے. اچھا ایک تو ہے تہجد کے وقت تلاوت کرنا، عبادت کرنا. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہ حجابات دنیا کے اپنی عروج پر ہوتے ہیں اور یہ نفس اور شیطان یہ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر تلاوت کی جائے یا نماز پڑھی جائے تو بڑا اثر ہوتا ہے جنات کے اوپر، شیطانی مخلوق کے اوپر بڑا ڈنڈے کی طرح پڑتا ہے، اور لطیفہ نفس کے اوپر بھی بڑا گراں گزرتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دینے کے لیے تہجد کا اہتمام فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس میں معاذ اللہ کوئی ایسی چیز تھی کیا جو سدھارنے والی ہو؟ تو پھر آپ کا پڑھنا کوئی سمجھ میں تو نہیں آتا نا، سوائے اس کے کہ وہ حضور جو ہے ہمیں ترغیب دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو وہ تہجد کا وقت ہے. دوسرا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور رہا کہ آپ کوشش کرتے کہ عشاء کی نماز جتنی زیادہ ڈیلے کر سکیں کر لیں. بالکل اس وقت عشاء کی نماز ادا فرماتے کہ بس اب عشاء کا جو دورانیہ ہے نماز کا وہ ختم ہونے والا تھا. تو کبھی کبھی تو ایسا کرتے کہ عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے ادا فرماتے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت ہو جاتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں تو جو عشاء کی نماز کا نور اور اثر ہے وہ اس وقت کام آئے جب دنیا کے اوپر ظلمت اپنی عروج پر ہے. تو صبح صادق جو ہے یہ آسمان کے پردے ہٹنے کے بعد جو ایک سفیدی پھیلتی ہے وہ کتنا خوبصورت اور پرسکون منظر ہوتا ہے، کتنا پرسکون منظر ہوتا ہے. اور وہاں پر عالم بالا میں یہی منظر ہر وقت رہتا ہے کیونکہ وہاں کے پردے ہٹے ہوئے ہیں. ہر وقت یہی منظر رہتا ہے، ہر وقت. آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ وہ آسمان پہ جو سفیدی نظر آ رہی ہے تو بس اب رک جاؤ کھانا، بس ختم ہو گئی بات. اب یہ جو مولوی انہوں نے بنا رکھی ہیں، اب ہمیں تو دین سے دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیے جو مولوی کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب اگر آدمی بھیڑوں کی طرح زندگی گزارنا چاہے تو بس جدھر چرواہا چھڑی لے کے ہانپ رہا تو چلتے رہیں آپ. ہمارا تو حال یہ ہے یار کہ ایک مسجد کہہ رہی ہے روزہ اتنے بجے افطار کرو، دوسری کہہ رہی ہے نہیں 1 منٹ اور آگے بڑھا لو، تیسری مسجد کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ اتنا نہیں ہے اور 2 منٹ آگے ہے. بلے شاہ نے جو کہا تھا کہ ایک محلہ 4 مسیتی کدی کراں پابندی، بلے دا کوٹھا وچ وچاڑے بلے دی قسمت بندی. ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی.
اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی اور بلے دا کوٹھا وچ وچاڑے بلے دی قسمت مندی بلے نو لوکی متی دیندے جا بلیا بہ جا وچ مسیتی وہ کہتے ہیں وچ مسیتاں کی کچھ ہوندا جے دلے نماز نہ نیتی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی دنیا دارا لکھ دی لعنت رب دے نال بھی 400 بھی تو کیتی دنیا دارا یہ لکھ دی لعنت میں نے خود استعمال کیا. TV, the place to connect with God.